الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم بزرگوں، یہ مبارک ایام چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جن اپنے بندوں کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے مال کی قربانی پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا میں ہونے والے ایمان والوں کی طرف سے ان قربانیوں کو اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے ان دنوں میں جانور کا خون بہانا، اور اس کے لیے بڑے فضیلتیں ہیں. جیسا کہ آپ حضرات سنتے آئے ہیں، وہ جانور جو اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تو تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. وہ یا کوئی پرائی چیز نہیں ہے، یہ تو تمہارے باپ کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل ہر میدان میں فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اور انہی کی یادگار کے طور پر یہ قربانیاں پیش کی جاتی ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اس کے بدلے میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. فرمایا اگر جانور کے بدن پر اون ہوتی ہے، جیسے مینڈا ہوتا ہے اس کے بدن پر اون ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اون بھی. مطلب یہ ہے کہ جس طرح جانور کے بال گننا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، لامحدود، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ثواب کیا ملے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اب یہ قربانی یہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. ایک تو فضیلتیں ہیں، وہ فضیلتیں تو ہے ہی، نامہ اعمال میں وہ جانور پورا کا پورا تولا جائے گا کھال کے ساتھ میں، کھروں کے ساتھ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واجب ہے ہر صاحب نصاب پر. صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں کہ جو اتنے مال کا مالک ہو، 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کا مالک ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. بالفاظ دیگر جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہوتی ہے. البتہ نابالغ اس سے مستثنیٰ ہے، اس کی طرف سے باپ صدقہ فطر ادا کرتا ہے.
لیکن صاحب نصاب جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے قربانی کے بارے میں اس معنی کر بہت کمی واقع ہوتی ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اس میں گھر کی مستورات عورتیں جہاں اس ثواب سے محروم رہتی ہے، وہاں کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ان کی طرف سے قربانی نہیں کی جاتی ہے۔ اس کے پاس میں اتنا سونا چاندی، اس کے پاس میں اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ عورتیں صاحب نصاب ہوتی ہے اور ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن گھر کے پورے گھر کی طرف سے ایک ہی جانور ادا کر دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی کتنے گھرانے تو ایسے ہیں کہ اس میں بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس میں بڑی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے۔ پوری زندگی ہر سال ان کے ذمہ ایک واجب باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اکرام سے مسئلہ پوچھا جائے، ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ ہمارے پاس میں اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کے پاس میں جو کچھ ہے وہ شوہر ہی کا ہے، اور ہوتا بھی ہے، وہ بیچاری مانتی بھی اس بات کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علماء سے پوچھنا چاہیے اس کے پاس میں اتنا زیور ہے، مہر کا زیور ہے، شوہر کی طرف سے ملا ہوا ہے، اس کے ماں باپ بھائیوں کی طرف سے ملا ہوا ہے، تو یہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی کرنی چاہیے، اگر قربانی نہیں کی تو واجب اس کے ذمہ باقی رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گویا اس کا گناہ ہوگا کہ واجب ہوتے ہوئے تم نے قربانی نہیں کی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخلاص کے ساتھ قبول ہوتا ہے۔ قربانی جیسا عمل بھی اخلاص سے اگر خالی ہے تو اللہ کے یہاں کوئی اس کا ثواب نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تم جس جانور کو ذبح کر رہے ہو اس جانور کا خون کوئی اللہ تک نہیں پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خون کے پیاسے ہیں اور خون اللہ تک پہنچتا ہے، یا اس کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے جانور کی خون کی بھی ضرورت نہیں ہے اور گوشت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میں تو تمہارے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ تقویٰ کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تقویٰ ہمارے یہاں ایک عام طور سے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ متقی یہ تو بڑے اللہ والوں کا کام ہے، متقی اللہ والے بنتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو تقوی کی تاکید فرمائی ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت تو ایسی ہے کہ جس میں ہر ایمان والے کو مخاطب کر کے ایک آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر دل میں اتنا پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی اور گناہ انسان نہ کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا تعلق دل میں پیدا ہو جانا، یہ تقویٰ ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک آدمی گناہ کرنے کے لیے کسی عورت کے پاس میں گیا اور اس عورت سے کہا گھر میں کوئی نہیں ہے تیرے میرے علاوہ، گھر کی ساری کھڑکیاں بند کر دے۔ عورت بیچاری مظلوم تھی، اس نے سارے کھڑکیاں بند کر دی، واپس اس کے پاس میں آئی، بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، طاقتور تھا، ساری کھڑکیاں بند کر دی، یہ سب کھڑکی بند کر دی لیکن ایک کھڑکی کھلی ہوئی۔ اس نے غصے میں کہا کہ اس کو بھی بند کر دے۔ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگے کہ میرے سیٹھ وہ کھڑکی ایسی ہے کہ جس کو بند کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی جھانک رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ کہ میں نے کہا اس کو بھی بند کر دے، کہ میں بند نہیں کر سکتی۔ کون سی کھڑکی ہے؟ کہنے لگے وہ اللہ کی کھڑکی ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر اور اللہ کا اتنا تعلق ہو جائے کہ انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ قربانی کا جانور جو ہم ذبح کر رہے ہیں، یہ جانور ذبح ہوتا ہوا ہمیں تو پیغام دے کر گیا، میرے حلق پر چھری چلانے والے، میں تو اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، تو نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے میری حلق
کی وجہ سے میری گردن کٹانا آسان ہو گیا، کوئی ری ایکشن نہیں، کوئی بغاوت کا راستہ نہیں، میں اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ لیکن میری حلق پہ چھری چلانے والے میرے اس پیغام کو تو بھی دھیان میں رکھنا کہ جس طرح میں خدا کے راستے میں قربان ہوا ہوں، تیرے دل کے اندر بھی اللہ کے راستے میں قربانی کا کتنا جذبہ ہے۔ تو نے غصے کو قربان کیا، تو نے تکبر کو قربان کیا، تو نے انانیت کو قربان کیا، تو نے نفس پرستی کو قربان کیا، تو نے اپنے دل سے حسد اور کینے کو قربان کیا۔ یہ ذبح ہونے والا جانور ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، میری حلق پہ چھری چلانے والے، میں تو قربان ہو کے جنت میں پہنچ گیا، تیرے نامہ اعمال میں لاکھوں میں نے نیکیاں لکھوا دی، اور قیامت کے دن تیرے نامہ اعمال میں جو ہے وہ نیکیاں بن کے تولا جاؤں گا۔ لیکن میری ذبح کرنا صرف اتنا نہیں ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے اس قربانی کے پیغام کو یاد رکھیں۔ ہمیں اپنی نفس پرستی، اپنی انانیت، اپنا تکبر، حسد، کینہ، بغض سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ تم مسجد میں آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، ادھر ادھر دیکھ نہیں رہے ہو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مجھے منع کر دیا۔ کبھی تم سجدے کر رہے ہو، کبھی تم رکوع کر رہے ہو، اللہ کے آگے صفوں میں کھڑے ہو، اس اللہ نے پابند بنایا ہے کہ تمہاری معاشرت بھی صحیح کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جس خدا نے نماز بھی ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا ہے، اس خدا نے حلال اور حرام کا بھی تمہیں پابند بنایا ہے۔ اس اللہ نے فرمایا ہے تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا معاشرہ کیسا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او قربانی کرنے والوں، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، قیامت کے سامنے تمہیں میرے سامنے آنا ہے، تمہیں اچھائیوں کا بدلہ دیا جائے گا، تمہیں برائیوں کی سزا بھی ملنے والی ہے، تم میرے یہاں آؤ گے، تم سے پوچھا جائے گا چھوٹوں پہ شفقت کی کہ نہیں کی، بڑوں کا ادب کیا کہ نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی عالم صاحب نہیں، کوئی بڑے مفتی صاحب نہیں، کوئی بڑے بزرگ نہیں، اللہ کے سب سے بڑے پیغمبر جس کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں، اور ہم تمنا کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ کرے حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر ملے۔ اللہ کرے اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں شفاعت مل جائے۔ میرے آقا فرما دیے میرا امتی ہے، اس کی میری طرف نسبت ہے۔ میرے آقا فرماتے 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا میرا اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ میں یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، وہ میرا امتی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ جائزہ لے لیں ہم نے کس کس کو پریشان کیا ہے، کون کون ہماری شرارتوں سے پریشان ہیں۔ یہاں تو پڑوسی کی بات کر رہے ہیں، میرے رشتہ دار میری شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ بھائی پریشان، بہنیں پریشان، باپ پریشان، ماں پریشان، پڑوسی کی دور کی بات ہے، رشتہ دار پریشان ہیں، اور ہم ایمان ایسے مومن بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے نہ اسلام پہ کوئی فرق ہے ماشاءاللہ، اور نہ ایمان میں کوئی فرق ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں چاہیے اس قربانی کے موقع پر اس قربانی کے پیغام کو ہم یاد رکھیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، نفس کے دھوکے سے باہر نکلیں۔ ہم کسی
کسی کے امتی ہیں، ہم نے کسی کا کلمہ پڑھا ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، حدیث پاک اور شریعت کا عظیم انمول خزانہ ہمارے پاس ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کے معاملے میں بہت اچھا واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا، ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حج کرنے کے نکلے، کوفہ میں گئے، ان کے بھائی بہن ساتھ میں ہیں، کہنے لگے میں سامان خریدنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں نے وہاں دیکھا ایک عورت تھیلا لیے ہوئے اور مرا ہوا گدھا پڑا ہے، اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر کے اپنے تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ تو میں نے دیکھا یہ کوئی بٹیارن ہوگی جو ابھی پکا کر کے کسی کو کھلا دے گی، میں اس کے پیچھے پیچھے لگا۔ یہ عورت گوشت لے کر گئی، ایک گھر پہ جا کے دروازے پر دستک دی، اندر سے چند لڑکیاں آئی، انہوں نے دروازہ کھولا، اس نے اندر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ اندر کیا ہے، تو میں نے دیکھا گھر خالی ہے، یہ 4 لڑکیاں ہیں۔ تو میں نے زور زور سے دروازہ پیٹا، انہوں نے کہا کون ہے یہاں یہ؟ تو میں نے کہا کہ جو گوشت تم لے کر کے آئے ہو یہ مجوسیوں کے فرقے کے علاوہ کوئی اس کو حلال نہیں کہتے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس روتی ہوئی خاتون نے اور ان بچیوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، 3 سال پہلے ان بچیوں کے ابا کا انتقال ہو گیا، گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم 4 دن سے بھوکے ہیں، ایک نوالا اندر نہیں گیا ہے، 4 دن سے بھوکے ہیں، اب حرام ہمارے لیے حلال ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ لے کر کے ہم اپنی جو ہے وہ بھوک مٹانے کے لیے لے کر آئے ہیں، تم کیوں آئے ہو یہاں دروازے پر؟ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کہنے لگے کہ تم رک جاؤ، میں نے اسے قسم دی کہ یہ مت کھانا۔ میں گیا اور میرے پاس میں 600 درہم تھے جو میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے 100 درہم کا سامان لیا، آٹا وغیرہ، اور 100 درہم کے ان کے لیے کپڑے لیے، اور 400 درہم لے کر کے وہاں گیا، اور وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا، میں نے انہیں قسم دے کر کے وہ 400 دینار اور درہم اور میں نے وہ کپڑے اور سامان اس کو دے دیا۔ میرا جانتا تھا، میرا اللہ جانتا تھا اور کوئی نہیں۔ میں نے واپس آ کر اپنے بھائیوں سے کہا میں تو حج پہ نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اتنے دور آ گئے ہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا ہے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، میں نے بالکل منع کر دیا۔ قافلہ چلا گیا، میں پریشان حال میں، دل کو بڑا جھٹکا لگا تھا، میں وہیں پڑا رہا، یہاں تک کہ حاجی لوگ حج کر کے واپس آ گئے تو میں نے دیکھا حاجیوں سے ملاقات کر لو، ان کو دعاؤں کے لیے کہہ دوں۔ پہلا جب قافلہ آیا تو میں نے انہیں مبارکباد دی اور میں نے کہا دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نصیب فرمائے اور تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ قافلے والے ہنس کے کہنے لگے کیوں مذاق کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا کہنے لگے وہاں ملے تو تھے، مینا میں ملے، مزدلفہ میں ملے، طواف کرتے ہوئے ملے، کائے کے لیے کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے بندو نہیں، اتنے میں ہمارے رشتے داروں کا قافلہ آ گئے، بھائیوں والوں کا، ان کو بھی میں نے مشاہدہ کیا تو انہوں نے کہا کائے کے لیے؟ وہاں ملے تو تھے، عرفات میں ملے، مینا میں ملے، مزدلفہ میں ملے، طواف کرتے ہوئے ملے، مدینہ منورہ میں ملا۔ ان میں سے ایک رشتہ دار نے ایک تھیلی لی اور کہا کہ یہ تھیلی مسجد نبوی کے باب جبریل سے جب نکل رہے تھے، بھیڑ تھی، تو یہ تھیلی تم نے مجھے دی تھی، یہ کہ تم رکھو اپنے پاس میں، یہ لا تمہاری تھیلی، اب تم مل گئے یہاں پر۔ میں نے لاچار و ناچار اس تھیلی کو لے لیا اور اسی حال میں لے کر کے میں گھر چلا گیا، پریشان تھا کیا معاملہ ہے، مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نماز پڑھ کے بیٹھا تھا میں اور میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے آپ کے ہاتھ چومے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے پھر آپ نے فرمایا ربی تیری حج کے اوپر کتنی دلیلیں مانگو گے اور میں تمہیں کتنی دلیلیں دوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے جب تم نے میری اولاد کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور تم نے ان کی عزت رکھا، اللہ پاک کے یہاں میں نے دعا کی اور میری دعا کی برکت سے اللہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ میں، میری اولاد کے ساتھ میں اس نے معاملہ کیا، اللہ پاک نے تیری طرف سے تیری شکل میں ایک فرشتہ متعین کر دیا ہے، ہر سال وہ فرشتہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا قیامت تک۔ اور پھر کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو تو نے دنیا میں خرچ کیا ہے، یہ تھیلی اللہ پاک نے دنیا میں تجھے اس کا بدلہ دیا ہے، تو نے درہم دیے تھے، اس میں دینار ہے، اور فرمایا تو نے چاندی کے دیے تھے 600 اور یہ سونے کے 600 ہے،
کہنے لگے میری آنکھ کھل گئی اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا تھا، اس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس ہے، اور میں نے کھولی تھیلی کھول کر کے لکھا، اس میں دیکھا تو اس میں 600 سونے کی جو ہے وہ پوری دینار تھے، میں نے اس میں دیکھا۔ میرے بھائی، اللہ کے لیے کوئی اگر کام کیا جاتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے بندے کا بڑا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے اور وہ بڑا قبول ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے اپنی طرف سے بھی اپنے گھر والے جو صاحب نصاب ہیں ان کی طرف سے قربانی کریں، اور قربانی کا جو پیغام ہمارے نام کا ہے ہم اس کو بھی سامنے رکھ کر کے اور جو ہے اپنی قربانیاں کریں، اخلاص اور للہیت اپنائیں، تقویٰ اختیار کریں۔ نامعلوم زندگی کے سفر میں کون سے آخری